الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ اس میں شک نہیں کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انسان کی نیت اگر اچھی ہے اس عمل کی حیثیت سے تو یقیناً اس کا عمل اللہ کے ہاں قبولیت کا شرف حاصل کرے گا، اور اگر اس کی نیت میں خلل ہے، کھوٹ ہے، یا نیت ہی صالح نہیں ہے تو وہ عمل اللہ کے یہاں قبولیت کا مقام حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ اس لیے جب کوئی انسان کسی بھی دینی عمل کا ارادہ کرے تو اپنی نیت کو خالص کر لے، کیونکہ اس کی نیت ہی اصل ہے، اس کے عمل کی قبولیت کے لیے نیت ہی اساس ہے اور بنیاد ہے۔ اس لیے یہ نہایت ضروری اور اہم ہے، ایسی حیثیت سے اور ایسی صورت میں نیت کی بڑی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، کیونکہ جس کی قبولیت اور عدم قبولیت کا انحصار ایک ایسی شے پر ہو جو انسان کو ترقی دے، جو انسان کو اللہ کی رضا تک پہنچائے، یا جس عمل کے ذریعے ایک انسان اللہ کا مقرب بندہ بن جائے، اور جو بنیاد بن جائے کہ انسان تقرب الہی حاصل نہ کر سکے، انسان اللہ کی عظمت کو نہ پہچان سکے اور اپنے کیے ہوئے عمل سے فلاح و بہبودی حاصل نہ کر سکے، تو بھلا ایسا شخص کیسے سرخروئی حاصل کر سکتا ہے؟ یہ نیت کی صالحیت کے لیے اور اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ قرآن کریم بار بار ہماری توجہ صالح نیت کی طرف مبذول کراتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بہت سارے ایسے واقعات قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں کہ جن میں نیت میں خرابی کی وجہ سے عمل کتنا ہی محبوب کیوں نہ ہو، عمل کتنا ہی معظم کیوں نہ ہو، عمل کتنا ہی اللہ کے نزدیک پیارا اور اجر والا ہی کیوں نہ ہو، لیکن عمل کرنے والے کی نیت میں اگر کھوٹ ہے تو وہ عمل نہ یہ کہ برباد ہو جاتا ہے، بلکہ اللہ کے یہاں ایسا غلط نیت سے کام کرنے والا شخص اور خالص نیت سے نہ کرنے والا شخص اللہ کے ہاں مجرم بھی قرار پاتا ہے، بلکہ اس کا وہ عمل ریا کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہ بڑا حساس پہلو ہے، بڑا حساس موضوع ہے۔ ہمیں اپنی تمام اعمال میں، چاہے وہ عبادات سے متعلق ہوں، نماز ہو، روزے ہوں، حج و زکوٰۃ ہوں، وضو ہوں، قربانیاں ہوں، دیگر بہت سارے اعمال کیوں نہ ہوں، اس کے لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی نیتوں میں صالحیت پیدا کریں۔ اور صالح نیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اس عمل کو اللہ رب العالمین کی رضا، اس کی خوشنودی اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کرے، اور دوسرے یہ بھی خیال رہے کہ وہ عمل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، عین آپ کے سنت صحیحہ کے مطابق ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ عمل ایک طرف تو اللہ کی رضا کے لیے ہو لیکن دوسری طرف رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے عاری ہو، آپ کی سنت سے دور ہو۔ ایسی صورت میں بھی وہ عمل اللہ کے ہاں ناقبول ہوتا ہے، اللہ کے ہاں رد ہو جاتا ہے۔ اس لیے جہاں ہماری نیت میں صالحیت ہو اور وہ عمل اللہ کی رضا اور خوشنودی کے خاطر ہو، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ عمل
رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ کے عین مطابق ہو۔ یہاں یہ بات بھی ابھر کر سامنے آئی کہ عمل کرنے سے پہلے ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس عمل کی نوعیت کو، اس کے مقام کو، اس کی کیفیت کو خوب ٹھیک سے سمجھ لیں، تاکہ نیت کے ساتھ ساتھ وہ عمل کامل طور سے ادا ہو، اور وہ عمل اللہ کے لیے ہو، اور وہ عمل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہو جائے۔ یہی ہماری کامیابی ہوگی۔ عمل شروع کرنے سے پہلے، سب سے پہلے ہمارے اوپر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم اپنی نیت کو درست کر لیں۔ نیت میں اگر کوئی خلل ہو، کوئی کھوٹ ہو تو اس کو دور کر لیں۔ دوسرا جو ہمارے اوپر ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس عمل کو سیکھ لیں، ٹھیک سے اس کو پرکھ لیں، اس کو سمجھ لیں کہ یہ عمل اللہ کو مطلوب ہے یا نہیں، اور کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ یہیں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ انسان یا تو دونوں میں سے کسی ایک مسئلے میں بھٹک جاتا ہے، کبھی وہ اللہ کی رضا کی خاطر نہ کر کے لوگوں کو یا دنیاوی چاہت یا عہدوں یا لوگوں کی خوشنودی کی خاطر وہ کام کر بیٹھتا ہے، جس سے وہ کام کرنے کے بعد مایوس ہو جاتا ہے، اور اللہ کے ہاں اس کا وہ کام رائگاں چلا جاتا ہے، اس کا وہ عمل برباد ہو جاتا ہے۔ یا یہ کہ وہ اپنی خلوص میں اچھا ہوتا ہے، اللہ ہی کے لیے کرنا چاہتا ہے، لیکن اس عمل کے بارے میں عدم معرفت، اس عمل کے بارے میں صحیح علم کا نہ ہونا، اور یا اس عمل کے بارے میں غفلت اور سستی کا شکار ہو جانا، اس کو اصل مصدر اور اصل مقام سے حاصل نہ کرنا، بلکہ معاشرے کے چلن، لوگوں کے طور طریقے، باپ دادا کے طور طریقے، اپنے عالم اور مولوی کے طور طریقے پر راضی ہو کر کے اس عمل کو بجا لانا، یہ بھی بڑا خطرناک اور مہلک معاملہ ہے۔ یہاں پر بھی انسان پھسل جاتا ہے، اور اس نوعیت سے پھسل جاتا ہے کہ وہ یہ عمل قرآن و حدیث کے آئینے سے نہ دیکھ کر کے اپنے معاشرے کے آئینے سے دیکھتا ہے، اور پتہ چلا کسی صوفی کا عمل ہے، پتہ چلا کسی جو ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، اس نے کہیں سے لیا ہے اور وہ کھوٹا عمل ہے، اور اس کی تصحیح نہ کر سکا، جس کی وجہ سے وہ عمل اس کا رائگا اور برباد ہو گیا۔ میرے عزیزوں، محترم بھائیوں، یہ چیز ہمارے لیے نہایت ضروری ہے کہ عمل کرنے سے پہلے ہم اس مسئلے کو ٹھیک سے سمجھ لیں۔ نیت میں درستگی، عمل کی معرفت، یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں صادق نیت، صحیح نیت اور عمل کی صحیح معرفت عطا فرما کر، اللہ جو ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ تو اسے قبول فرما لے، اور تمام بھائیوں کے اندر اصلاح نیت اور اصلاح عمل کی توفیق نصیب کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔